جب تقوی زندگی میں آتا ہے پھر اس کے اثرات انسان کی شخصیت پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 بندوں کا واقعہ نقل کیا ہے، بس بات ختم کرتے ہیں۔ 3 بندوں کا واقعہ نقل کیا تقوی پہ، کہ جب بندہ تقوی پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے فیصلے فرماتے ہیں۔ مثلا خراب حالات آ جاتے ہیں تو یقیناً قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بہت سے لوگ جہاں پہ نیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر فیصلے اس حساب سے آتے ہیں۔ تو وہ 3 دوست کہیں سفر کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے کہ آپ کا کیا ہوا چھوٹا سا بھی عمل وہ اللہ دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے، آخرت میں بھی ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر مل جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ موضوع تھا، سمجھانا مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی 3 بندوں کی۔ 3 دوست تھے، وہ گھر سے نکلے کسی سفر پہ تھے، تو پہاڑی علاقے تھے، انہیں رات پڑی یا موسم خراب ہوا، بارش آئی تو وہ غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے تو پہاڑوں میں جب موسم خراب ہوتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اوپر سے پتھر گرتے ہیں۔ ایک بڑا پتھر گرا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ غار کا منہ بند ہو گیا، انہوں نے زور لگایا پتھر کو۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ ہٹ نہیں سکتا تھا، رستہ ایسا تھا کہ وہ کسی کو پکار نہیں سکتے تھے، اور نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ ہوا جائے گی، نہ روشنی جائے گی۔ تو وہ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، اور بس پھر انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اب یہاں پہ ہڈیاں گلیں گی، نکل تو سکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہو زندگی میں ہم نے کوئی نہ کوئی تو اچھے کام کیے ہوں گے، اپنے اپنے اچھے کاموں کو یاد کریں اور اللہ سے ان کاموں کے وسیلے کے تھرو آپ دعا کریں، اللہ ان کاموں کے وسیلے سے آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ پہلے بندے نے دعا کی، تقوی، اللہ کا خوف۔ وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ، میں بکریاں چراتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک میری بیوی تھی، 2 چھوٹے بچے، ایک بیوی، 2 بوڑھے والدین۔ میں نے زندگی میں یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی بکریاں واپس لے کر جاتا، بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا، ان کا دودھ نکالتا، دودھ نکالنے کے بعد پہلے میں اپنی ماں اور باپ کو دودھ پیش کرتا تھا۔ جب تک وہ پی نہ لیتے تب تک نہ میں خود پیتا، نہ بیوی پیتی، نہ بچے پیتے، نہ ان کو دیتا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس دیر سے لوٹا، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا، اور اپنے اماں اور ابا کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو اٹھانا میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، نمبر لینے کے لیے نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پہ تصویر ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، رقیب ہے وہ آپ کے۔ جو کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے، اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے بات کی کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے تو بلا امتیاز مذہب اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ اگر کافر نے بھی مسلمان کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ کافر کو بھی بدلہ دیں گے، چاہے جائے کہ مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرے۔ سبحان اللہ، اس کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، میرے چھوٹے بچے تھے، وہ میرے پاؤں کو پکڑ کے کھڑے رہے، روتے رہے۔ باپ کی امتحان دیکھیں کہ چھوٹے بچے وہ میرے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے ٹانگوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں کہ دودھ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں۔ تو اسی طرح صبح ہو گئی، میرے بچے بلک بلک کے میری ٹانگوں کو پکڑ کے سو گئے، میرے والدین نہ جاگے، میں نے جگایا بھی نہیں۔ جب وہ اٹھے تو میں نے دودھ پیش کر دیا۔ اے اللہ، یہ خالصتاً میں نے والدین کی محبت میں اور آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کے ہاں مقبول ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر سے رکھ گیا۔ اگر آپ نے عمل اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اللہ کی قسم ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا بولا، حوصلہ ہو گیا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کریم، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میں بڑے اس پہ ڈورے ڈالتا تھا، بڑی میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن وہ نیک تھی، وہ تقوی والی تھی، وہ حیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے کوئی مصیبت پڑی، وہ میرے پاس آئی کہ مجھے یہ ضرورت ہے اتنے پیسوں کی۔ میں نے اسے پیسے دینے کے بدلے میں یہ کہا کہ تو میری خواہش پوری کر تو میں تجھے پیسے دے دوں گا۔
وہ مجبور تھی، وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی لوگ منہ کالا کرتے ہیں۔ وہ جو کسی کا بستر پہ لیٹتی ہے، کسی کی بہن بیٹی مجبور ہو کے، وہ طوائف بن جاتی ہے، اور عیاشی کرنے والا یور آنر رہتا ہے، عیاشی کرنے والا وہ سفید پوش رہتا ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا وہ ویسے ہی مسٹر رہتا ہے، وہ ویسے ہی ڈاکٹر رہتا ہے، وہ ویسے ہی چودھری رہتا ہے، وہ ویسے ہی جناب یور آنر رہتا ہے، اس کی آنچ پہ کوئی فرق، عزت پہ نہیں آنچ آتی۔ لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا ضرور۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے تو جہاں دنیا کا آخرت کا جہان رکھا ہے کہ دنیا میں جسی کی کوئی نہیں سنے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی سنے گا، اور اللہ یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرے گا کہ یہ دیکھ تو اتنے لوگوں کے پاس بھاگا تھا، تیری کسی نے کوئی نہیں سنی تھی، ہر کوئی دیکھتا تھا، نہیں میں اس کے خلاف کیا بات کروں، آج میں تیرے ساتھ، میں تجھے انصاف دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مان گئی۔ میں اس کے گھر گیا، برائی کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے مجھے کہا دیکھ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں بے بس ہو کے تیرے سامنے ہوں، لیکن اللہ کا خوف اختیار کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جسم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا اس کی بات کا، میں کانپ اٹھا، میرے آنسو بہنے لگے، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اے اللہ، وہ کام فقط میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ کام میں نے فقط آپ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ اگر میرا عمل آپ کو وہ قبول ہے، اور اس کے بعد زندگی میں نے غلط کام ہی نہیں کیا، اگر آپ کو وہ قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دیجیے۔ پتھر اور سے رکھے۔ تیسرا بندہ پھر کھڑا ہوا۔ تیسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ کریم، میرے پاس ایک ملازم تھا، وہ میرے پاس کام کرتا تھا، اس کی کچھ مزدوری بنی، وہ میرے ساتھ ناراض ہو کے چلا گیا، وہ مزدوری اس کی میرے پاس جمع تھی، تو وہ چونکہ اس کا حق تھا، اس کے جانے کے بعد وہ جو چاول تھے، وہ میرے پاس کچھ زمین تھی، میں نے وہاں پہ بو دیے، یا گندم تھی میں نے وہاں بو دی، حدیث میں چاول کے الفاظ آتے۔ تو اس کے بعد اس کی فصل بنی، اس فصل کو بیچ کے میں نے بکری خرید لی، وہ بکری آگے بکریاں پیدا کرتی رہی، میں نے بکریاں اس سے بڑھتی گئیں، پھر میں نے اور جانور لے لیے۔ قصہ مختصر کہ وہ کافی وقت بعد واپس آیا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں نے اس سے قرض لینا ہے، تو اس نے مجھ سے آ کر مانگا کہ وہ میرے کچھ پیسے تھے آپ کے پاس، وہ دے دیں۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا یہ پورا ریوڑ آپ کا ہے۔ اس ریوڑ کی نگاہ بانی کے لیے میں نے نوکر بھی خریدا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ بکریاں بھی، یہ بھیڑیں بھی، یہ جانور بھی، اور اس کو چرانے والا، یہ سارے کا سارا آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور جاندی کرو، مذاق تو نہ کرو، آپ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، استہزاء تو نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تو گیا تھا وہ تیرے چند پیسے میرے پاس امانت تھے۔ کہاں پھرتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ امانت تھے، وہ میں نے ضائع نہیں کیے، میں نے کھائے نہیں، وہ میں نے کام میں لگا دیے۔ جب تیرا کام بڑھتا گیا، اس کے لیے آدمی کی ضرورت تھی، میں نے تیرے ہی پیسوں سے جانور بیچ کے آدمی بھی خرید لیے، اور آج یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اللہ، وہ بندہ مجھ سے راضی لوٹ گیا، تیرے بندے کو میں نے ناراض نہیں کیا، تیرے بندے کا میں نے حق نہیں کھایا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے، مجھ سے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اللہ بندوں کو چیزوں سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو گھر سے محبت کرتا ہے، میں نے تیرے لیے زمین و آسمان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ تو ایسی بنا ہی نہیں سکتا۔ تجھے اپنی اولاد سے محبت ہوتی تو گھر دیتا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں نے تیرے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا، تیرے لیے چھت کا انتظام کیا، تیرے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، اس سے بڑھ کے محبت کا کیا ثبوت ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کریم، وہ فقط آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرا عمل وہ آپ کو پسند ہے اور مقبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دیجیے۔ اور پتھر سرک گیا اور وہ تینوں بندے نکل گئے۔ یہ تقویٰ ہے۔